ناظرین، یوں تو نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں جنہیں تفصیل سے بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، مگر ان میں سے کچھ معجزات کے میں آج یہاں بیان کروں گی۔ نمبر 1، قرآن کا نزول۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور حکمت و علم کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ مکہ میں کفار کے مطالبے پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ معجزاتی طور پر اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، اسراء و معراج۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں مسجد الاحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور نمازوں کا تحفہ ملا۔ نمبر 4، پانی کا بہاؤ۔ مختلف مواقع پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جس سے کئی لوگ پانی پی سکے۔ نمبر 5، کھانا بڑھنا۔ کئی مواقع پر تھوڑے سے کھانے کو بہت سے لوگوں کے لیے کافی کر دیا، جیسے غزوہ خندق میں تھوڑا سا کھانا بہت لوگوں نے کھایا۔ نمبر 6، درخت کا چلنا۔ ایک درخت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جگہ سے چل کر آپ کے پاس آیا، جس سے آپ کی نبوت کی سچائی ظاہر ہوئی۔ نمبر 7، پتھروں کا سلام کہنا۔ مکہ کے پتھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے، جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 8، دودھ کا بڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بکری کے تھن میں زیادہ دودھ آتا تھا، جس سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ نمبر 9، زمین سے پانی کا نکلنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جس سے پیاسے لوگوں نے پانی پیا۔ نمبر 10، جانوروں کی بات چیت۔ ایک موقع پر ایک اونٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگا اور اپنی مشکلات کا اظہار کیا، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور حل کیا۔ نمبر 11، جسم کی خوشبو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، جو ایک معجزہ تھا اور لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ نمبر 12، بدن کی روشنی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نور سے بھرپور تھا، جو لوگوں کو آپ کی نبوت کی سچائی کا یقین دلاتا تھا۔ نمبر 13، آسمانوں کا کھلنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بادل جھٹ جاتے تھے اور بارش رک جاتی تھی۔ نمبر 14، دعا کی قبولیت۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا فوری اثر ہوتا تھا، جیسے بیماریوں کی شفا یابی یا مشکلات کا حل۔ نمبر 15، فرشتوں کا نزول۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ نمبر 16، سورج کا پلٹنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
سورج کا پلٹنا جب وہ نماز ادا نہ کر سکے تھے اور سورج دوبارہ نکلا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ نمبر 17، عصا کا سبز ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصا کو زمین میں گاڑا اور وہ سبز درخت بن گیا جو اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ نمبر 18، مردوں کا زندہ ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر مردوں کی زندگی کی خبر دی جو سچ ثابت ہوئی۔ نمبر 19، زبان کا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیت نازل کی جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھیں۔ نمبر 20، غزوہ خندق کا معجزہ۔ غزوہ خندق کے دوران حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کو توڑ دیا جو ایک معجزہ تھا۔ نمبر 21، شجرہ طیبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجور کے درخت کا بچنا اور اس سے فائدہ پہنچانا ایک معجزہ تھا۔ نمبر 22، غبار کا اڑنا۔ دشمنوں کی فوج پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے غبار چھا گیا جس سے ان کی مدد ہوئی۔ نمبر 23، بصارت کا واپس آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے نابینا کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ نمبر 24، نبوت کی مہر۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر نبوت کی مہر کا ہونا آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا تھا۔ نمبر 25، حجرہ اسود کا گواہ ہونا۔ حجرہ اسود نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 26، صورتوں کی پیش گوئی کرنا۔ قرآن کی آیات کی پیش گوئی کرنا جو بعد میں پوری ہوئی۔ نمبر 27، قیامت کی نشانیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں جو وقتاً فوقتاً پوری ہو رہی ہیں۔ نمبر 28، کعبے کی تولیت۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کی تولیت واپس ملنا اور اس کا اصلاح کرنا۔ نمبر 29، بارش کا ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش ہوئی جو خشک سالی کے دوران ایک معجزہ تھا۔ نمبر 30، تلواروں کا بابرکت ہونا۔ جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلواریں مؤثر ہوتی تھیں جو اللہ کی مدد سے فتح یابی کا ذریعہ بنتی تھیں۔ ناظرین، یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔